السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز۔ میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ این سی او سی نے آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات 2 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ این سی او سی کے مطابق جولائی میں انتخابات سے کورونا تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ 2 ماہ میں وسیع پیمانے پر ویکسینیشن کے بعد انتخابات کا انعقاد ممکن ہے۔ کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے، این سی او سی نے آزاد کشمیر کے انتخابات 2 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ این سی او سی کے مطابق انتخابات میں جلسے، جلوسوں اور ریلیوں میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کا امکان ہے، جس سے کورونا پھیل سکتا ہے۔ جولائی میں الیکشن کا انعقاد کورونا کو انسانی زندگیاں نگلنے کی دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ ملک بھر میں پابندیوں کی وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی۔ آزاد کشمیر میں 1,75,000 افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ ستمبر کے اختتام میں 10 لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر ہے۔ 2 ماہ میں بڑی آبادی کے ویکسینیشن سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ انتخابات کے التوا کا اختیار این سی او سی کو نہیں، صرف قانون ساز اسمبلی کو ہے، جو آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران کہنا تھا کہ ملک بھر میں کورونا مریض کم ہو رہے ہیں۔ این سی او سی کی جانب سے آزاد کشمیر میں الیکشن التوا کی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی فائدے کے لیے انتخابات کا انعقاد ملتوی کرانا چاہتی ہے۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ اور لیاقت آباد میں 13 جون تک سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ کراچی میں کورونا تیزی سے پھیلنے لگا۔ ڈپٹی کمشنر ہیلتھ ضلع وسطی کی ہدایت پر گلبرگ، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، نارتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ تمام افراد کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کے مطابق نارتھ ناظم آباد میں لوگ عمل درآمد کرتے نظر آئے تو لیاقت آباد ٹاؤن میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کے ساتھ لوگوں کا غیر سنجیدہ رد عمل دیکھنے میں آیا۔ نارتھ ناظم آباد تھانے کی حدود میں موٹر سائیکلوں کا بازار پھر لگ گیا۔ شہریوں نے ایس او پیز کا بالکل خیال نہیں کیا۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس منظر سے غائب رہی۔ حکومت بلوچستان نے آج سے صوبے بھر کے کالجوں میں تدریسی عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق این سی او سی کی ہدایت کے مطابق کالجز ایس او پیز کے تحت کھولے جائیں گے۔ عید سے قبل کورونا مریضوں میں اضافے کے باعث کالجز بند کیے گئے تھے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فیض آباد اور ایکسپریس وے پر احتجاج کرنا طلبہ کو مہنگا پڑ گیا۔ آن لائن تعلیم کے بعد ان کیمپس امتحانات کے خلاف توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے پر تھانہ کھنہ میں 2 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمات کے اندراج کے بعد پولیس نے احتجاج میں شامل 24 افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق شہری کی گاڑی پر دھاوا بولنے والے 2 ملزمان بھی دھر لیے گئے۔ سیکنڈری اور کیمبرج امتحانات کا انعقاد ڈیٹ شیٹ اور ایس او پیز کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا نے امتحانات کے بہتر انعقاد کے لیے پرائیویٹ اسکولز کو امتحانی سینٹرز بنانے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کا کہنا ہے کہ مٹھی بھر طلبہ کے احتجاج پر امتحانات کا ملتوی کرنا بلیک میلنگ اور تعلیم دشمنی ہوگی۔ امتحانات منسوخ یا ملتوی کرنے کے فیصلے حکومتی نااہلی کا ثبوت ہوں گے۔ امتحانات ملتوی کرنا 50 لاکھ طلبہ کی حق تلفی ہوگی۔ مدارس کے 4 لاکھ طلبہ کے ایس او پیز کے تحت امتحانات کامیابی کا واضح ثبوت ہیں۔ طلبہ، اساتذہ اور اسٹاف کی بلا امتیاز ویکسینیشن ترجیحی بنیادوں پر کی جائے۔ آن لائن کلاسز سے والدین کے لیے بھی مسائل کافی بڑھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنی مشکل سے بچوں کی موبائل سے جان چھڑائی تھی کہ اب پھر سے اسکولوں کی بندش سے موبائل میں گیم زون کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں ہیرا زکی کی رپورٹ۔ کراچی میں آن لائن کلاس والدین کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگی۔ آن لائن کلاس لینی ہے، جو آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔
آن لائن کلاس سے پریشان والدین کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز سے بچوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. پوری کلاس کے وقت بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. بچوں کی جان بہت مشکل سے موبائل سے چھڑائی تھی، لیکن آن لائن کلاسز کی وجہ سے بچے دوبارہ موبائل کی طرف راغب ہو گئے. اب بچوں پہ مسلسل چیک رکھنا پڑتا ہے کہ کلاس ان کے ساتھ لینی پڑتی ہے، اور چیک رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کلاس ہی لے رہے ہیں، اس کے بہانے گیم تو نہیں کھیل رہے کہیں. بچے کہتے ہیں کہ کلاس لیتے وقت جب نیند آنے لگے تو نیند بھگانے کا اچھا طریقہ گیم کھیلنا ہے. کلاس مما لیتی ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، مما سے پوچھتے تو پھر وہی سمجھاتی ہیں. آن لائن کلاس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. جب سے میرا اسکول میں داخلہ ہوا ہے میں بہت کم اسکول گیا ہوں، اور میں نے آن لائن کلاس زیادہ لی ہیں. آدھی کلاس تو مما ہی لیتی ہیں اور وہی ہمیں سمجھاتی ہیں. والدین نے حکومت سے اسکول SOPs کے تحت کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کھولے جائیں تاکہ بچوں میں گیم کھیلنے کا رجحان کم ہو سکے. آن لائن کلاسز کے سسٹم نے بچوں کے رویوں میں جارحانہ تبدیلی پیدا کر دی ہے جو والدین کے لیے باعث تشویش ہے. والدین کہتے ہیں کہ آن لائن سسٹم نے بچوں کی تعلیم کا خاصا حرج کیا ہے. کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ ہیرا ذکی، GTV نیوز، کراچی. خبر آپ کو دیں، چین سے کرونا ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی. ذرائع کے مطابق PIA کی پرواز کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی. سائنو ویک ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں لائی گئی ہیں. سائنو ویک ویکسین حکومت پاکستان نے چینی کمپنی سے خریدی ہیں. کرونا ویکسین کی کھیپ فیڈرل EPI کے دفتر منتقل کر دی گئی ہیں. کورونا ویکسینیشن لگوانے اور اس حوالے سے عوامی خدشات کو دور کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے آگاہی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے. شوبز ستارے بھی اپنا حصہ ڈالنے ایکسپو سینٹر لاہور پہنچ گئے. کہتے ہیں معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو ہر کسی کو ویکسینیشن ضرور کرانی ہوگی. دیکھتے ہیں رضوانہ شیخ کی رپورٹ. کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. لاہور کی ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شعبے ستارے بھی میدان میں آ گئے. DC لاہور مدثر ریاض کا کہنا ہے عوام کے تعاون سے 6 ماہ میں کورونا سے نجات چاہتے ہیں. ویکسینیشن جو ہے دیٹ از دی مین کی ٹو اوپننگ اپ دی اکانومی. یہ ہمارا بیسک ایک ہال مارک ایک سمبل ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے اس پروسیس کے ذریعے. اداکار فیصل قریشی کا کہنا ہے حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے، لوگ غلط باتیں نہ پھیلائیں. لوگوں کو یہ سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ نکلیں، ویکسینیشن کروائیں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی فیملی کے لیے ضروری ہے، آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے. معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، بزنسز کھولنے کے لیے، بیک ٹو نارملسی کی طرف آنے کے لیے جتنی جلدی آپ لوگ ویکسین لگوائیں گے اتنی جلدی یہ چیزیں ہوں گی. آگاہی مہم کا حصہ بننے والے فنکاروں کا کہنا تھا وہ کورونا ویکسین کے دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر گردش کرتی افواہیں جیسے کوئی اثار ان میں نظر نہیں آئے. شعبے ستاروں کی کہکشاں ہوئی یک زباں. اپنا خیال رکھیں ملک اور قوم کے، اور افواہوں پر کان نہ دھریں. کیمرہ مین نعمان اجاز کے ساتھ رضوانہ شیخ، GTV نیوز لاہور. اور بلیٹن میں اب ذکر ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا. اپوزیشن کسی نظریے کے لیے نہیں، خدمات ختم کرانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. PDM اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، تمام کوششیں ناکام ہوں گی. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں عمران خان نے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کے نشتر برسا دیے. فلسطین کا وہی مسئلہ جو کشمیر کا ہے، وہاں بھی ایک آکوپیشن ہے، وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی آبادی کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لا کے ہندوستان. اسی طرح فلسطین تھا، اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیے. PDM اکٹھی ہو رہی ہے، پھر جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے. ان کا جو مقصد ہے نا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں، کسی نظریے کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. یہ کسی صورت جیتیں گے نہیں. جیسے ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، اب دیکھیں گے یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ کم ہوتا جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر. پانی صوبوں کا حصہ ہے، اس ساروں میں کمی آ رہی ہے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے. PDM کے خلاف کچھ کہنا اخلاقی طور پر اچھا نہیں سمجھتا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنے اہداف سے ہٹ چکی ہے، ساتھ چلنا مشکل ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا.
جی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایک تیر سے انہوں نے دو شکار کر دیے. کہا کہ وہ اور ان کا پورا خاندان پاکستان میں رہ کر لڑنے کو تیار ہیں. این آر او کی ضرورت عمران خان اور ان کی حکومت کو ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں قائد نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے. اہم اجلاس میں پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی. شہباز شریف، مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے اختلافات پر بھی بات چیت ہوگی. پیپلز پارٹی اور اے این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے لائحہ عمل پر بھی اس اجلاس میں غور کیا جائے گا. خبر آپ کو دیں گے لاہور سے، جہاں ہم خیال گروپ کا اہم اجلاس آج ہوگا. جہانگیر ترین نے تمام اراکین اسمبلی کو سخت بیان بازی سے روک دیا ہے. لاہور کی سیشن عدالت میں پیشی کے موقع پر ہم خیال گروپ میں قانونی نکات پر بھی غور کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت پیشی سے قبل ناشتے پر جمع ہونے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. ہمارے نمائندے شعیب احمد لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب، ذرا بتائیے گا مزید کیا فیصلے ہوئے؟ جی بالکل، جہانگیر ترین گروپ کی جو آج ہم خیال گروپ کی اہم اجلاس ہوا، ہم خیال گروپ کے سیدھا ارکان اجلاس میں شریک ہوئے. جہانگیر ترین کے جو معاملات پر ارکان کو جو بارڈر لائن سے اختیار کرنے کا روک دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین اجلاس میں کل عدالت میں پیشی کے حوالے سے قانونی نکات پر مشاورت کی گئی. اور اس سب سے اہم جو نذیر چوہان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، اس حوالے سے بھی اجلاس میں جو گفتگو ہوئی. اور ہمارے ذرائع کے مطابق جو اجلاس میں جو اراکین کی جانب سے نذیر چوہان پر ہونے والی ایف آئی آر کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. اور ہم خیال گروپ کی نذیر چوہان کی جو شہزاد اکبر کے بارے میں موقف کی تائید کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم خیال کے اراکین ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر شہزاد اکبر سچے ہیں تو کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر نذیر چوہان کا مطالبہ پورا کریں. اس طرح کی ایف آئی آر سے ہمیں دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم خیال گروپ کے اراکین ہیں وہ کل صبح ناشتے پر جہانگیر ترین کے گھر اکٹھے ہوں گے، جس کے بعد جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ عدالت میں جائیں گے. جی بہت شکریہ شعیب آپ کا. آپ کو بتائیں ملک بھر میں ایل پی جی کی قیمتوں میں فی کلو 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. چیئرمین ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکر کے مطابق نئی قیمت فی کلو 90 روپے سے بڑھ کر 110 روپے فی کلو ہو گئی ہے. گھریلو سلنڈر 200 اور کمرشل سلنڈر میں 900 روپے کا اضافہ ہوا ہے. وزارت پیٹرولیم اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے تاکہ قیمتوں میں استحکام آ سکے. پاکستان نے مشکل وقت میں فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کی. حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے پشاور میں فلسطین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا عالم اسلام کی اپنی فوج بیت المقدس کی آزادی کے لیے کافی ہے. امریکہ سے معاہدوں کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا. فلسطین کا پرچم سائیکل پر لگانا بھی جرم بن گیا. اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے نہتے معصوم فلسطینی بچے کو گھیرے میں لے لیا. بچے کو یروشلم کے شہر باب الحمود میں حراست میں لیا گیا. فلسطینی بچے پر تشدد بھی کیا گیا. فلسطینی اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور متنازع وقف ایکٹ 2020 کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رکن پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرقپوری نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کا مسئلہ ہیں. کانفرنس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ افغانستان، پاکستان اور ترکی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. امریکہ میں کسی کتے کو بھی مار دیا جائے تو تنظیمیں حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن کشمیر اور فلسطین میں انسانوں کے قتل پر مکمل خاموشی ہے. کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر دنیا کو جاگنا ہوگا اور ہم سب کو متحد بھی ہونا ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں مصروف دن گزارا. عراقی وزیر دفاع اور مذہبی اسکالر سے اہم ملاقاتیں کیں. پاکستانی زائرین کی سہولیات کی فراہمی سمیت باہمی دلچسپی کے امور بھی ان ملاقاتوں میں زیر غور آئے ہیں.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عراق میں مصروف دن گزارا۔ نجف اشرف میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے روضہ اقدس پر حاضری دی، نوافل ادا کیے اور ملکی سلامتی، اتحاد بین المسلمین اور کورونا وبا سے نجات کے لیے دعائیں کی۔ مذہبی اسکالر آیت اللہ بشیر حسین نجفی سے ملاقات میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عراق اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، پاکستانی زائرین کے مسائل کے حل کے لیے وہ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کے عراقی وزارتی دفاع پہنچنے پر عراقی وزیر نے خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر بات ہوئی۔ عراقی وزیر دفاع کو پاکستان کے ترقیاتی اور دفاعی شعبوں میں ہر ممکن معاونت و تعاون کی پیشکش کی۔ گورنر کربلا نے وزیر خارجہ کو عراق بالخصوص کربلا معلّہ آنے پر خوش آمدید کہا۔ شاہ محمود قریشی اور نصیف جاسم کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کی جدہ میں پاکستانی صحافیوں سے تعارفی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کمیونٹی مسائل اور صحافیوں کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ دیار غیر میں پاکستان کا مثبت امیج دنیا بھر کو دکھانے میں پاکستانی صحافیوں کا کردار لائق تحسین ہے۔ سعودی عرب میں کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے لیے سفارت خانہ پاکستان اپنی ہر ممکن صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہے اور سعودی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کمیونٹی کے ہر ممکن مسائل حل کیے جائیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے باٹا شوز پائیداری اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ نت نئے ڈیزائن کے ساتھ باٹا شوز اب ملتان میں بھی دستیاب ہوں گے۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے مال میں باٹا شوز کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح کیا گیا، جس کی تفصیل دیکھیے محمد ثقلین کی رپورٹ میں۔ ملتان کے بوسن روڈ پر مسعود میٹرو مال میں باٹا شوز کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ چیف کوارڈینیٹر مسعود رومی گروپ رافع سعید اور چیف مارکیٹنگ آفیسر باٹا محمد مدثر نے ربن کاٹ کر آؤٹ لیٹ کا افتتاح کیا۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ایئر آف باٹا اینڈ آئی ہوپ کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ارد گرد کے ان کے لیے اٹ ول بی اے ریئلی گڈ فیسلٹی۔ باٹا کے چیف مارکیٹنگ آفیسر محمد مدثر کا کہنا تھا کہ باٹا گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کا مقبول برانڈ ہے اور لوگوں کا اعتماد ہی ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ باٹا پاکستان جو ہے جی کوئی 7-8 دہائیوں سے اپنے کسٹمرز کو بہترین جوتے جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے، اور باٹا پاکستان کو ہمیشہ یہ کمپیٹیٹیو ایج رہا ہے کہ اس نے انوویشن کو مد نظر رکھا اور کسٹمر کی نیڈس جو ہے اس کے مطابق جوتوں کو پرووائڈ کیا ہے۔ تقریب میں باٹا کے بزنس مینیجر محمد سلیم بلوچ اور آپریشن مینیجر جنوبی پنجاب جنید عدیل بھی شریک تھے۔ باٹا اسٹور کے افتتاح پر شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باوجود زندہ دلان لاہور نے تفریح کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے کینال کا رخ کر لیا۔ دیکھتے ہیں ذیشان نواز کی رپورٹ۔ گرمی بڑھی تو لاہور کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی نہر میں نہانے والوں کا رش بڑھ گیا۔ شہر کے درمیان گزرتی نہر گرمیوں کے موسم میں کسی سوئمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگتی ہے، جہاں بچے بڑے سب ہی شوق سے آتے ہیں۔ آج میرا چھٹی کا دن تھا تو ہم نے سوچا چلو چل کر لیں پانی میں جا کے، تو اس وجہ سے ایٹماسفیئر کافی اچھا ہے آج، اتنی گرمی بھی نہیں ہے اور پانی بھی کافی ٹھنڈا ہے۔ گھروں میں گرمی بہت لگ رہی تھی اور ہم نہر میں نہانے آ گئے تھے۔ شہریوں کا کہنا ہے نہر گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ بھرپور تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ گرمیوں میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں کے لیے یہ نہر ایک پناہ گاہ ہی نہیں، ایک سیر گاہ بھی ہے۔ کیمرامین رانا زین کے ساتھ ذیشان نواز، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ گرمی کے آمد کے ساتھ ہی پھلوں کے بادشاہ آم کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس بار آم کی قیمت بھی شاہی ہو گئی ہے اور عام افراد کی پہنچ سے یہ دور ہو گیا ہے۔ لاہور سے دیکھیے طاہرہ اکرم کی رپورٹ۔ سال بھر انتظار کیا بلا آخر آم کے منفرد ذائقے سے لطف اندوز ہونے کا وقت آ گیا۔ ہر سال گرمی میں پھلوں کے بادشاہ آم کی مانگ بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت میں اضافے پر شہری پریشان ہے، مگر آم کا مزہ لیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آم کو دیکھا جائے تو یہ اس کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ میری پوری فیملی کو سب پسند ہے اور اس میں مختلف ورائٹیز ہیں، ہر کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ دسہری ہے، چوسا ہے، انول ڈور ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے۔
मुझे ये तीनों आम ज़्यादा पसंद हैं। दुकानदार कहते हैं आम के कई इकसाम है, हर कोई अपनी पसंद का आम खरीदना पसंद करता है। आम जो इस वक्त अच्छा आम है ना वो 120-30 रुपए किलो मिल रहा है, सिंदरी आम, और अब आम बहुत बेहतर हो गए हैं। और उसके अलावा दुशहरी आम भी आ रहा है, सहानी भी आ रहा है। ये तीनों आम इस वक्त इन दिनों में खाने के लिए बेहतर है। शहरी कहते हैं इस बार आम की फसल अच्छी होने के बावजूद आम मार्केट में महंगा मिल रहा है। फलों का बादशाह आम जहां फलों में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, वहीं तिबी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाने में मददगार साबित होता है। कैमरामैन शेरोज़ जाकिर के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग के दोबारा आगाज़ की कोशिशों में हर रोज़ एक नया मोड़। कप्तान सरफराज अहमद समेत 13 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीज़ा मसाइल के बायस घर वापस भेज दिया गया। लाहौर से कमर्शियल फ़्लाइट 12 अफराद को लेकर बरास्ता बहरैन अबू ज़हबी रवाना हो गई। इवेंट का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान है। देखते हैं सबा बादशाह की रिपोर्ट। PSL लीग में हर रोज नया मसला रुकावट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खिलाड़ियों की होटल से एयरपोर्ट आमद और फिर एयरपोर्ट से होटल वापसी का सिलसिला तवील हो गया। अब तो बात घर वापसी तक पहुंच गई। वीजा मसाइल से 2-4 सरफराज अहमद समेत 13 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को आइसोलेशन से घर भेज दिया गया। लाहौर में मौजूद 12 अफराद को कमर्शियल फ्लाइट से बरास्ता बहरीन अबू ज़हबी रवाना कर दिया गया। इंतजामिया वीजे जारी होते ही घर भेजेगी। पहली दस्तयाब फ्लाइट से तमाम अफराद को अबू ज़हबी पहुंचा दिया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग क्रू और खिलाड़ियों के अबू ज़हबी पहुंचने पर पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल आज जारी किए जाने का इम्कान है। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर।